میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں آپ سے کہ جب آپ مساجد بنواتی ہیں یا امام بارگاہ بنواتی ہیں یا اللہ کے گھر بنواتی ہیں تو آپ کو ایک طرف تو کہا جاتا ہے آپ کی حرام کی کمائی ہے, تو پھر اس کو آپ کیسے جسٹیفائی کرتی ہیں؟ اللہ کے ساتھ کوئی ہے؟ اچھا یہ بابا آج آپ کو ایک بات بتا دوں, اسی تو مزدور نے اپنا پسینہ نہیں صاف کر سکتے سا کہ میک اپ اتر جائے گا, اتنے بھی اسی کر دے رہنا ہے. یہ ہم چمکیلے مزدور ہیں. اب دوسری جانب آ جائیں, میں نے ساری زندگی 92 سے لے کر ابھی تک اپنا رزق جو ہے نا میں بغیر زکوٰۃ کے گھر نہیں لائی ہے. پہلے میں 2.5% زکوٰۃ نکالتی ہوں پھر لاتی ہوں, اور اللہ رزق کو پاک کر دیتا ہے اگر آپ زکوٰۃ نکالتے. پہلی بات. دوسری بات, میں اپنے کام کو عبادت سمجھ کے کرتی تھی کیونکہ میں نے کام کیا. مطلب ہم نے فحش ڈانس وغیرہ نہیں کیا. آپ مجھے کوئی ایک سانگ نکال کے دکھا دے جس میں آپ کو فحاشی نظر آئے, آپ کو عزا کی شاعری نظر آئے گی. پہلے والی زندگی زیادہ مزے کی تھی یہ بہت مزے کی. آپ کو ایک بات بتاؤں, اچھا, جو قلب مطمئنہ ہوتا ہے اس کا بڑا سکون ہے. دیکھیں ادھر اگر ہم کما رہے تھے یا اس طرح اللہ کے راستے پہ بھی لگا رہے تھے, اس میں دلی سکون نہیں تھا. ایک دلی سکون ہوتا ہے نا جو آپ کو ذہنی اور قلبی سکون ملتا ہے. آپ تو اربوں روپے کما رہی تھی اور ایک دم چھوڑ چھاڑ دیا سب کچھ, تو پھر یہ تو ایک فائنینشیل لاس بھی ہے. نہیں کیوں, یہ تو دنیا پہ رہ جانا ہے تو کرنسی یہ وہاں تو نہیں کام آ جائے. میں وہاں اکاؤنٹ کھولنا چاہتی ہوں, مجھے وہاں کی کرنسی چاہیے, میں وہاں کی کرنسی اکٹھی کر رہی ہوں. یہ تو ردی ہے, یہ کہاں جانا ہے, یہ وہاں چلنی نہیں ہے. تو جو کرنسی وہاں چلنی ہے نا اس کو اکٹھا کریں. اور ہم بڑے گنہگار ہیں اور اللہ کو گنہگار بڑے پسند ہیں. اچھا, توبہ بنی ہمارے لیے, کس کے لیے بنی ہے؟ گناہگاروں کے لیے. نیکوکاروں کے لیے توبہ تھوڑی ہے, توبہ تو ہم جیسوں کے لیے. اور اللہ توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے. اور اللہ فرماتا ہے, مجھے اتنا نالج نہیں ہے لیکن جتنا ہم لوگ سنتے ہیں اور جتنا مولانا طارق جمیل صاحب کو سنا بھی. مولانا طارق جمیل صاحب کا کتنا کنٹریبیوشن ہے اس میں؟ بہت زیادہ, بہت زیادہ. کیونکہ انگلی پکڑ کے وہی لے کر آئے آپ کو اس طرح. پہلا حج میں نے ان کے ساتھ ہی کیا ہے. تو مولانا صاحب کا کوئی ایسا واقعہ بتائیں جس نے آپ کو بھی جھنجھوڑ دیا. بہت سے واقعات ہیں ان کے تو ہمارے ساتھ, تو انہوں نے تو مجھے بہت بہت سکھایا ہے. اور میں جب میدان عرفات میں پہلی دفعہ تھی تو جب ان کا ایک بیان تھا کہ اللہ کہتا ہے کہ آج 9 ذی الحج کو جب ہم ہوتے ہیں, آج اے میرے بندے اتنے گناہ لے کر آ, اتنے گناہ لے کر آ جتنے ریت کے ذرے, اتنے گناہ لے کر آ جتنا 7ویں زمین کی تہ سے لے کر 7ویں عرش تک, اتنے گناہ لے کر آ کہ جب سے دنیا بنی ہے حشر کے میدان تک منٹ سیکنڈ گزر جائے. جتنا تیرا دل کرتا ہے بارش کے قطروں جتنے گناہ لے کر آ, یہاں آ سارے ہی معاف, سارے ہی معاف. آپ کبھی ان سے یہ سوال نہیں کرتی تھی کہ یہ آپ مجھے لے تو آئے ہیں حج پر, یا یہ مجھے تبلیغ تو کر رہے ہیں, تو اگر میں دوبارہ اس طرح کروں گی تو آپ کی عزت پہ بھی لوگ بات کریں گے؟ اچھا, یہ بات انہوں نے مجھے سمجھائی, میں بڑا روئی جب. تو انہوں نے کہا کہ بیٹا, روئی کس بات سے؟ کہ بھی میں جا کے پھر سے بایا اتاروں گی اور میں کام کروں گی. 2006 میں جب حج کیا تو مجھے دیکھتے رہے, کہتے کتنے پیسے دینے آپ پروڈیوسرز کے؟ میں نے کہا 3 کروڑ. کہتے ہم دیتے ہیں. اچھا, مولانا صاحب نے کہا کہ ہم 3 کروڑ دے دیتے ہیں. ہم دیتے ہیں, ان کے ساتھ سارے بڑے لوگ ہم دیتے ہیں. لیکن کیا تجھے یہ یقین ہے کہ اس کے بعد تیرے دل میں یہ بات نہیں آئے گی کہ میں نے کام کر؟ ہائے ہائے ہائے, واہ واہ واہ. اس کا کانفیڈنس ہے. تو رونا شروع ہو گئی, کہنے لگے بیٹا تب بدلنا جب اندر سے بدل جائے. آج تم پہلی عورت ہو جو تھیٹر سے آئی ہے حج کرنے. یہ ایک جہاد ہے, اگر تم اس جہاد میں شامل ہونا چاہو. میں نے کہا جی وہ کیا, جاؤ تبلیغ کرو, ان سب کو لاؤ. پھر آج وہ دن ہے کہ مجھے آپ نے ثابت کرنا ہے کیا کوئی ایسا آرٹسٹ رہ گیا جس نے حج نہیں کیا. یہ ساروں کو حج آپ نے کروایا؟ میں نے نہیں کروائے, مطلب ساروں کو نہیں, کیے انہوں نے اپنے پیسے, لیکن سوچ آ گئی ان کے دماغ میں. آپ اس بات کو مانیں گے نہیں, میرے مطلب جتنے میرے ساتھ آرٹسٹ کام کرتے تھے, آپ کبھی ان سے پوچھیے گا, ہر تھیٹر میں میرا میک اپ روم ہوتا تھا اور میں میک اپ کرتی تھی غزلیں لگا کے میڈم نور جہان کی نا. جب تک میں نے غزل نہیں سننی, میک اپ نہیں کرنا, میں نے رات کو سونا ہے غزلیں لگا کے. اب یہ وہ دور ہے کہ میں نے جب تک بیان نہیں سننا, اچھا, میں نہیں سوتی. ہاں جی, پہلے غزلیں سنتی سوتی تھی, اب میں بیان سنتی. اب بیان سنتی ہاں, اب بیان سن کے سوتی ہوں. جب مطلب بیان لگا ہوا ہے, میں بیان کے دوران آگے سو گئی. ہاں, اسی میں سوتی ہوں. یہ میری اب روٹین ہے. اور مجھے آج تک اب الحمدللہ نماز کے لیے الارم نہیں لگانا پڑا. واہ واہ, آج تک 5 وقت تہجد گزار؟ جی 7 ٹائم ماشاءاللہ. میں تہجد اور اشراق بھی پڑھتی ہوں. اچھا ماشاءاللہ. اور نماز تسبیح میں اپنی تمام بچیوں کو بھی پڑھاتی ہوں. تو اب آپ شب معراج آ رہی ہے, شب برات آتی ہے, تو اس پہ کیا آپ؟ ساری رات عبادت, تمام نوافل, یہ میرا اور اللہ کا معاملہ. اللہ سے میں باتیں بہت کرتی ہوں.
اللہ میاں اچھے فرینڈ ہیں آپ کے. میرے دوست ہی اللہ ہے. اچھا. اور مجھے اپنے اللہ سے بڑا پیار ہے کیونکہ وہ مجھ سے گنہگار سے پیار کرتا ہے. وہ میرے جیسی گنہگار کو بار بار اپنے گھر بلاتا ہے, اور کیا چاہیے. میرا اللہ میرے سے بڑا پیار کرتا ہے, آپ سوچ نہیں سکتے.